ذرا نم ہو سب غم اور سب خوشیاں سر آنکھوں پر، کچھ میری مرضیاں اور کچھ میرے مالک کی مہربانیاں۔ معلول کو بدلنے کی تمنا چھوڑ کر علت پر توجہ دینا شروع کر دیں، معلول کا گلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ کچھ کر کے دکھانے والے اپنی زندگی کے 4 دنوں کو 2 آرزو اور 2 انتظار میں ضائع نہیں کرتے۔ منفی سوچوں اور منفی لوگوں سے نپٹنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اچھا کرنا اچھا کہنے سے بہتر ہے۔ اگر مالک کا کرم ہو تو موسیقار کا ایک گانا، مصور کی ایک پینٹنگ اور دانشور کا ایک جملہ بھی اسے دلوں میں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ تنگ دل انسان دانا اور دانائی دونوں سے دور ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی مخالفت ایک طرف، اگر آپ خود اپنے مخالف نہیں۔ ماضی سے سیکھ لیں، ورنہ مستقبل بھی ماضی جیسا ہی ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے اس دھرتی کے لیے خون بہا دیا، چلو تم آنسو بہا کر اس کی سلامتی کی دعا تو کرو۔ خدا سے اپنے پر، اپنی پرواز اور طاقت پرواز مانگو۔ قدرت غلامی پسند قوم کو آزادی کی نعمت نہیں دیتی۔ اگر آپ کا رویہ مثبت ہے تو دوسروں کی خوبیاں دیکھ کر آپ کے اپنے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اصولوں پر زندگی گزارنا مشکل اور اصولوں کی خاطر لڑائی کرنا آسان کام ہے۔ بچوں کو مبلغ سے زیادہ ایک رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے۔ گانے والا پرندہ اپنی مستی میں گا رہا ہوتا ہے، اس فکر سے آزاد ہو کر کہ کون سن رہا ہے اور کون نہیں سن رہا۔ کسی کامیاب قوم کی سوچ، رویے اور عقائد پر ریسرچ کریں، آپ کو یقین آ جائے گا کہ ان کو بدلے بغیر کوئی انقلاب نہیں آ سکتا۔ جو اپنے ساتھ آسانی اور سکون سے نہیں رہ سکتا، وہ کسی کے ساتھ کیا پرامن رہے گا۔ لوگ صرف جسم نہیں، دماغ، دل اور روح بھی ہیں۔ ہر جگہ بولنے کا موقع ڈھونڈنے والا سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوتا ہے۔ ذہانت کی بجائے جذباتی ذہانت کامیابی میں زیادہ معاون ہے۔ محنت اور کوشش والا ماضی ہی حال اور مستقبل کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کشتیاں جلانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ جس کام کے لیے آپ کشتیاں جلا رہے ہیں وہ کام اس قابل بھی ہے کہ نہیں۔ ملک کا امن آپ کے اختیار میں نہیں، مگر آپ کے اندر کا امن مکمل طور پر آپ کے اختیار میں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنی اصلاح کرنے میں ناکام ہونے کے بعد دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ اس طرح تقریر اور تحریر دونوں تو موجود ہوتی ہیں، مگر تاثیر غیر موجود ہوتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دوسری شادی کے خواہش مند کو دوسری بیوی کی نہیں، ایک اچھے ماہر نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اخلاقی تربیت کے بغیر کوئی انقلاب نہیں آ سکتا۔ گرجنا، برسنا اگر کافی عرصہ تک رہے تو اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ ہرن کھانے کے بعد کسی شیر کو یہ پچھتاوا نہیں ہوتا کہ اس نے ظلم کیا ہے۔ یہ احساس کہ میں نے غلط کیا ہے صرف انسان کو ملا ہے، اور یہی احساس اس کو توبہ اور عظمت کی راہ دکھاتا ہے۔ ساری دنیا کی ناک کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر آپ کے اندر سے ہاں کی آواز آ رہی ہو۔ امتحانات میں
100% کامیاب کرنے والی ذہانت سے بہتر وہ عادت ہے جو طالب علم کو زندگی کے امتحان میں کامیاب کر دے۔ مالک کی اس سے بڑی کیا عطا ہوگی کہ آپ اپنی بہترین صلاحیت، قیمتی وقت اور توانائی کو کسی اعلیٰ کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ شخص آپ کا محسن ہے جو آپ کو یہ یقین دلا دے کہ ہاں تم کر سکتے ہو، ہاں تم کر سکتے ہو، ہاں تم کر سکتے ہو۔ ہم دفتر، محلہ، دکان اور اداروں میں اچھی شخصیت کے طور پر خود کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اوریجنلی بھی اچھے انسان ہیں؟ ماں بچے کو شدید محبت کرتی ہے، لیکن بچہ بیمار ہو جائے تو دوائی ماں کو نہیں، بچے کو ہی کھانی پڑتی ہے۔ پلیٹ میں پڑے سالن اور روٹی کے لیے انسان کو تگ و دود کرنا پڑتی ہے، مگر پھر بھی کئی مہربان دوست ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پلیٹ میں پڑی کامیابی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ غصے، اکڑپن، ضد اور بدتمیزی کے بعد معافی مانگنے والا اگر دوبارہ وہی حرکت دہرائے تو وہ نفسیاتی عارضے کا شکار ہے۔ یا اللہ ایسی خامی سے بچا جو ہماری ساری خوبیوں کو کھا جائے۔ قبرستان جائیں، اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ پڑھیں، ان کی یاد کے ساتھ ساتھ یہ یقین بھی لے کر آئیں کہ کبھی ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اگر آپ کا ذہن تعمیری نہیں ہوگا تو آپ کی توانائی تخریبی بن جائے گی۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ 98% زندگی کے حقائق انسان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک کرم ہے۔ روحانیت کے ڈیرے پر بھی اگر جہالت کا اندھیرا ہو تو رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے وہ اہلیت جو آپ کو مثبت نتائج دے۔ ہماری ذات کے بے شمار پہلو ہماری نظر سے اوجھل ہوتے ہیں۔ مالک بنگلے کی چابی آپ کے حوالے کرے کہ یہ تمہارا ہے، اور آپ صرف گیراج کو ہی کل بنگلہ سمجھ کر ساری زندگی وہیں گزار دیں تو کتنا عجیب لگے گا۔ تدریس کے شعبے کے لوگ اگر نئے افکار، نئی تحریکوں اور نئے نظریات سے آشنا نہ ہوں تو تدریس کے ذریعے تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ صرف عمل کافی نہیں، بامقصد عمل ضروری ہے۔ افکار اگر واضح ہوں تو اکثریت کی سوچوں اور احساسات پر اثر انداز ہوتے ہیں، غیر واضح افکار اپنی موت خود بخود مر جاتے ہیں۔ بچہ کھلونے شیر کو اصلی شیر سمجھ رہا ہوتا ہے، کھلونا کار کو اصلی کار سمجھ کر چلا رہا ہوتا ہے، اور ہم بھی چھوٹے چھوٹے مسائل کو اصلی مسئلہ سمجھ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں۔